دیکھیں ان کی خواہشوں کے اندر ایسا ہوگا, ان کے خیالات کے اندر ایسا ہوگا, ان کے خوابوں کے اندر ایسا ہوگا, ان کے گمان کے اندر ایسا ہوگا. کیا وہ عمران خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے؟ تو جواب ہے نہیں. سزا یافتہ مجرم ہیں, ہی از اے کنوکٹ مین, اور انہوں نے دہاڑیاں لگائی ہوئی ہیں, انہوں نے اپنے جیب خاص کو گرم کیا ہوا ہے, ان کی ڈے لائٹ رابری ہے. لوگوں نے کہا جی کہ اتنے دنوں میں باہر آ رہے ہیں, پھر رانا عظیم صاحب تو روز فرماتے ہیں کہ بڑی خبر دے رہا ہوں میں, بڑی خبر. یہ وہ ڈس آنیسٹ کہتے ہیں کہ وہ فیک نیوز اسپریڈرز ہیں کہ ان کو مرغا بنا کر چوک میں تو ان کی چترول ہونی چاہیے. یہ ایسے جھوٹ بولنے والوں کو. لطیف خوسر صاحب ٹھیک ہے ناراض ہوئے تو وہ بڑے, انہوں نے اس طرح نہیں کیا اعتزاز احسن کی طرح کہ جناب میں پیپلز پارٹی میں بھی ہوں تو میں پی ٹی آئی میں بھی ہوں تو میں ادھر ہوں تو میں ادھر ہوں. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ خوسر صاحب آئے ہیں. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں ذات سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویورز اس وقت جو ہے چونکہ عید قریب ہے, تو جیسے ہی عید پچھلے سال بھی قریب تھی تو بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ یہ باتیں کرنا شروع کر دی تھیں کہ عمران خان صاحب اس عید پہ گھر آ جائیں گے, فلاں عید پہ آ جائیں گے. ایک بار پھر جو ہے آئی تھنک سو خبریں نہ ہونے کی باعث یہ چیزیں ہیں یا پالیٹکس میں کچھ اور ہیپننگ نہیں ہے, یہ باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن اس میں سچائی کتنی ہے اس پہ بات کریں گے. خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے اس پہ بھی بات کریں گے, اور کچھ جیو پولیٹیکل سچویشن میں ڈیولپمنٹ ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں. میں کہتی ہوں ہر دفعہ جب عید آتی ہے تو یہ عمران خان کو گھر پہ عید منانے کی باتیں تو کر لی جاتی ہیں. ایسا ویسے آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ کیونکہ سلمان صفدر صاحب یا جیسے لطیف کھوسا تو بار بار دیکھیں ان کی خواہشوں کے اندر ایسا ہوگا, ان کے خیالات کے اندر ایسا ہوگا, ان کے خوابوں کے اندر ایسا ہوگا, ان کے گمان کے اندر ایسا ہوگا. لیکن کیا حقیقتاً واقعتاً کیا وہ عمران خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے؟ تو جواب ہے نہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں, ہی از اے کنوکٹ مین, اور انہوں نے دہاڑیاں لگائی ہوئی ہیں, انہوں نے اپنے جیب خاص کو گرم کیا ہوا ہے, ان کی ڈے لائٹ رابری ہے, اور بیسیکلی سادہ الفاظ میں وہ چور ہیں. افسوس ہے مجھے عمران خان صاحب اس سیٹ پر بھی باہر نہیں آ رہے یار, نہیں آئیں گے. دیکھیں نا, لیکن ہاں آپ کو یاد ہو ہر کچھ سے بات لوگ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر لوگوں نے کہا جی کہ اتنے دنوں میں باہر آ رہے ہیں, پھر رانا عظیم صاحب تو روز فرماتے ہیں کہ بڑی خبر دے رہا ہوں میں, بڑی خبر. عمران اب کپتان آ رہا ہے, کہاں پہ ٹانگ پڑی ہیں, لوگ کپتان کے پاؤں میں پڑ گئے ہیں. بس یہ وہ ٹیبل سٹوریز گھڑنے والے, میں کہہ رہا ہوں نا, اپنی خواہشات کو, خوابوں کو, اپنے گمان کو خبر بنانے والے یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ ڈس آنیسٹ کہتے ہیں کہ وہ فیک نیوز اسپریڈرز ہیں کہ ان کو مرغا بنا کر چوک میں تو ان کی چترول ہونی چاہیے. یہ ایسے جھوٹ بولنے والوں کو جو کہ صحافتی برادری کے چہرے پر سیاہ دھبا ہیں اگر وہ صحافی ہیں. اور ویسے تو یہ صحافی میں ان کو ماننا ہی نہیں چاہیے. یہ بیسکلی ٹھیک ہے, مان سکتے ہیں کہ صحافی کسی ایک کے ساتھ تھوڑا سا اس کا ٹلٹ ہو سکتا ہے, انسان ہے, اب کسی ایک کی طرف جو ہے نا وہ, لیکن وہ دن کو رات نہیں کہے گا صحافی. حقائق کم از کم سچ بولے گا نا. یہ تو بالکل فیکٹس کو بھی ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں. اچھا حسن, یہ فواد چودھری نا کچھ دن پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جی جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ کوئی خان صاحب کے لیے ریلیف نہیں لے سکتے کیونکہ وہ نون لیگ کی پے لسٹ پہ ہیں. کل جب اعتزاز احسن کی پے لسٹ پر ہیں, پے لسٹ پے رول, پے لسٹ کا لفظ انہوں نے یوز کیا تھا, لیکن کل جب اعتزاز احسن سلمان صفدر کے ساتھ آئے, جج کے سامنے پیش ہوئے, اور اس کے بعد علی محرم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا, ایک پریس بریفنگ بھی تھی, تو اس کے بعد فواد چودھری کا بیان آتا ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے ثانیہ پیدا کر لیں گے. لیکن آئی گیس اعتزاز احسن صاحب بھی تو پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے ہیں نا. سردار لطیف کھوسا صاحب سے متعلق یہ بات اگر فواد چودھری صاحب نے کی تو بڑی زیادتی کی ہے. اس عمر کے اندر سردار صاحب کے انٹیگریٹی کے اوپر تو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. لطیف کھوسا صاحب ٹھیک ہے ناراض ہوئے تو وہ بڑے, انہوں نے اس طرح نہیں کیا اعتزاز احسن کی طرح کہ جناب میں پیپلز پارٹی میں بھی ہوں تو میں پی ٹی آئی میں بھی ہوں تو میں ادھر ہوں تو میں ادھر ہوں. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ خوسر صاحب آئے ہیں. اس ٹائم پر بھی ان کے پاس آفرز ان کو ملی نہیں ہیں, اسٹینڈ بائی کے اوپر موجود ہیں, وہ بائی چوائس پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. تو آپ ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. تمام وکلا کو نا, سلمان اکرم راجہ کی بات کریں جی آپ اگر کر سکتے ہیں تو, کیونکہ وہ ان کے وکیل رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب محمد نواز شریف صاحب کے وکیل رہے ہیں, تو اس وجہ سے تو یہ بات آپ کو بات بن سکتی ہے, سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو سکتی ہے فواد چودھری صاحب کی. لطیف کھوسا صاحب کے اوپر یہ بات کرنا یا بیسٹر گور کے اوپر یہ بات کرنا, سوری آئی ڈونٹ بائی دس. لیکن حسن آپ کو نہیں لگتا, میرا سوال یہاں پھر اگینسٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ سلمان صفدر, بیرسٹر گوہر, علی ظفر, لطیف کھوسا صاحب ہیں, یا یہ جو پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جو اس وقت پارلیمنٹری کمیٹیز میں موجود ہیں جن کا آئے دن جھگڑا ہوتا ہے؟ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے ہاتھ جرائم سے رنگے ہوئے ہیں.
پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس شخص کے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہے، جسے میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں، یہ تحریک انصاف پوری کی پوری جماعت اس کے گرد ریوالو کرتی ہے. یہ ون مین شو ہے، یہ بیسیکلی پارٹی نہیں تھی، یہ اس شخص کا، اس کرمنل کا جو کہ اڈیالہ میں قید ہے، اس کا فین کلب ہے. اب بات یہ ہے کہ جس کے پاس ووٹ بینک بھی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عمران خان کے پاس ووٹ بینک بھی ہے، اور عمران خان نے یعنی ڈے لائٹ رابریز بھی کی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، جیب خاص کو گرم کیا ہوا ہے، ان کی اہلیہ نے گرم کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ ان کو شرم نہیں آئی. انہوں نے جو تحفے ایکوائر کیے ہیں، اس تحفے کو ایکوائر کرنے سے پہلے اس کو بیچ کر اس کو ایکوائر کیا انہوں نے. یعنی سیل پروسیڈ سے توشہ خانہ میں پیسے جمع کرائے ہیں عمران خان نے اور بشرا بیگم نے. یہ بے شرمی کی نئی تاریخ اور دیہڑی لگانے کی نئی تاریخ رقم کی ہے انہوں نے. ان سے بڑا چور آپ کو نہیں ملے گا، اور یہ ثابت ہوا ہے کورٹ میں. یہ چیز ثابت ہوئی ہے، ڈیٹ سے ثابت ہوئی ہے، ہر چیز سے ثابت ہوئی ہے. تو یہ بیسیکلی بڑے فنکار ہیں، اور لیکن انفارچونیٹلی پوری کی پوری پارٹی اس شخص کی گرد گھومتی ہے جی، اس فنکار کے. توشہ خانہ 2 کا جو ہے وہ فوجداری کیس، ہاں وہ اب سماعت کے لیے مقرر ہو گیا. سلمان صفدر اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ پریس بریفنگ کر رہے تھے. تو بتا رہا ہوں نا، اس کی کیس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں سیل پروسیڈ پہلے ہوئی ہے، اس سے پیسے جمع ہوئے ہیں، بہت سب کچھ توشہ خانہ میں جتنے بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ سیل پروسیڈ سے جمع ہوئی ہیں. اوکے. اچھا، یہ جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، ہر اجلاس لڑائی جھگڑے اور یہ الزامات پہ کیوں ختم ہوتا ہے؟ ایک دفعہ پھر شاہد خٹک اور وہ زرقا کوئی سینیٹر ہیں، ان کا پھر آپس میں سننے میں آ رہا ہے. ابھی تو میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپس میں انتشاری ہیں. کل میں کہہ رہا تھا کہ یہ اگر کوئی اور نہ بلے تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں. تو یہ ٹرمپ صاحب نے جو کہا ہے کہ جنگ ہم جیت گئے ہیں لیکن جلد باہر نہیں آئیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہر 2 سال بعد وہاں جانا پڑے، یہ انہوں نے یو ٹرن کیوں لیا ہے؟ پہلا میرا سوال یہ ہے. دوسرا، ایران نے جو ہے وہ پاکستان سے ملکوں کے ساتھ مل کے جو ایک وہ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ نے شکریہ ادا کیا ہے، شکریہ ادا کیا. نہیں، فارمولہ پاکستان کے ساتھ نہیں طے کیا انہوں نے. نہیں، وہ تو خود انہوں نے ٹویٹ کیا ہے نا. ہاں، ٹویٹ کیا ہے. ہاں، لیکن وہ ممالک گارنٹیڈ تو بنیں گے نا، مسلم ممالک جو میڈیشن کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، چین بھی شامل ہے، اور ممالک بھی شامل ہے. اللہ کرے جی کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، اللہ کرے. لیکن پیسے کہاں دیں گے جی؟ کون پیسے دے گا؟ کیا پیسے دے گا امریکہ؟ کبھی بھی نہیں دے گا. کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے پیسے دے سکے؟ نہیں دے سکتا. جتنا نقصان ان کا ہو گیا ایران کا، ایران کے اندر جتنی تباہی ہو چکی ہے، اور بالکل رائٹلی اگر وہ مانگ رہے ہیں، اور اگر کانفلکٹ ختم کرنے کے لیے کوئی راستہ نکالنے کے لیے، دیکھیے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ ایران کو معلوم ہے کہ اس کو اس جنگ میں جو کاسٹ پے کرنی پڑی ہے کافی بھاری کاسٹ تھی. اب وہ اگر اس کو کمپنسیٹ کیا جائے تو وہ نکلے تو پھر اس کی فتح ہے. اگر بغیر کچھ لیے وہ نکلے گا، اور دیکھیں انویژن نہیں ہوتی، اس کا یعنی تحفظ ہو جاتا ہے. جو اس ٹائم ایران کی رجیم وہ انٹیکٹ رہتی ہے، تو اس کی تو ون ہے، پھر وہ تو پھر جنگ جیت گیا. اب دیکھتے ہی ہیں کہ امریکہ کیا فلیکسیبلٹی شو کرتا ہے. لیکن امریکہ نہیں کرے گا، اس کو تو ایم ہی ڈپینڈ کرتا ہے ان کے جو اہداف تھے وہ حاصل کیے نہیں کیے. اس کی جو کاسٹ انہیں پے کرنی پڑی ہے، کاسٹ تو پے کرنی پڑتی ہے نا جنگ کی. دیکھیں نا ان کے ملٹیپل ایئر کرافٹ جو ہیں وہ اس ٹائم تباہ ہو چکے ہوئے ہیں. اب وہ فرینڈلی فائر میں 1 آدھ ہو جاتا ہوتا ہے، اتنے 4-5 تو نہیں ہوتے. اور یہ جو 4-5 جہاز گرے ہیں، یہ میں بات کر رہا تھا کسی سے، تو اینالسٹ ہیں، بیسیکلی ڈیفینس کو سمجھتی ہیں، سارے کانفلکٹس کو بڑی گہری نگاہ ان خاتون کی. وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ موسٹ لائکلی ٹیکنالوجی کہ سے جب کوئی آیا ہے، ہیک ہو گیا ہے، یا کوئی گلچ آ گیا اس کا، اس وجہ سے پھر وہ انڈیپینڈنٹلی جہاز وہ فلائی نہیں کر سکے، اس لیے وہ گر گئے ہیں. پر جو بھی وجوہات ہے، نقصان تو ہو گیا نا جی. $100 ملین کا ایک جہاز ہے. ہمارا پڑوسی کہہ رہے جی رشیا نے ہیلپ کر رہا ہے ایران کی. وہ رشیا کی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو کر دیا، جیم کر دیا ہے. گورو آریا جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، بندہ کہ بھائی آپ کی بھی تو اسرائیل نے ہیلپ کی تھی ہمارے ساتھ جنگ میں. گوبر آریا گورو نہیں، گوبر. اچھا حسن، گوبر آریا، یس. دنیا جو ہے ویسے اس جنگ سے بڑے اقتصادی دباؤ میں ہے، لیکن اور ایران تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سب کچھ گوانے کے موڈ پہ نا، ساری کشتیاں جلا کر آیا. اب وہ فائنینشیل کیپٹلز پر بھی اس نے ایک تھریٹ دے دیا ہے. UAE میں تو بہت سارے بینکوں کو ورک فرام ہوم کر دیا ہے، بینکس بند ہونے لگ گئے ہیں. تو اس چیز کو آپ کہتے جاتے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ فوری طور پہ جنگ بندی نہیں ہوتی تو. اس نے گوگل کا بھی کہہ دیا جی، اس کو بھی مائکروسافٹ کو بھی ٹارگیٹ کروں گا. ہاں، تو یہ چیزیں ہیں جی، وہ یہی تھریٹ ہے نا کہ بھائی اب میری جو بس ہو رہی ہے، اور صبر کا امتحان ہو چکا ہے،
اب میرے صبر لبریز ہو چکے ہیں اور اب میں زیادہ ایسا ہٹ کروں گا آپ کو جس سے آپ کو تکلیف ہوگی، تو وہ تکلیف پہنچائے گا نا. جنگ میں تو پھر جنگ ہوتی ہے، جنگ میں لاڈ تھوڑی ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر اس طریقے سے کرے گا. دیکھیں ایران کبھی بھی میجرڈ اور پریسائز اٹیکس نہیں کرے گا. ایران کو اپنا سروائیو کرنا ہے، تو یہ فطری بات ہے، اس نے آل ان آنا تھا، وہ آل ان آیا ہے اور وہ آل ان ہی رہے گا اس کانفلکٹ کے دوران. جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ پریسائز میجرڈ یہ کام نہیں ہوتے وہ تو اپنی ساری کشتیاں جلانے کے موڈ میں ہے. کیونکہ انہیں اس نے سروائیو کرنا ہے. دیکھیے جو ویکر سائڈ ہوتی ہے نا، اس کو اگر وہ فتح نہ کر سکے تو اس کی یہ فتح ہے کہ اس کو کسی نے فتح نہیں کیا، یہ جتنا ٹائم اس نے گزار لیا ہے وہ جیت اس کی بن رہی ہے. ورنہ یہ دیکھا جائے تو ایران کے پاس مطلب اتنی کیپیسٹی نہیں تھی جتنا اس نے اپنی کیپیسٹی نہ ہونے کے باوجود اس نے ریزسٹ بھی کیا اور آگے سے وہ اس نے نقصان بھی پہنچایا. اور دیکھیں اسرائیل کے اندر اس وقت انہوں نے سینسرشپ رکھی ہوئی ہے، اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہوئی ہے ایران نے. اور دیکھیں ایک جو مائٹ بنی ہوئی تھی نا امریکہ کی کہ وی آر دی اونلی سپر پاور، وہ سپر پاور تو آج بھی ہے لیکن وہ کچھ ایکسپوز بھی ہو چکا ہے. ہاں کچھ اس کی لگ رہا ہے کہ دال نہیں گل رہی، کچھ ایکسپوز بھی ہوا ہے، کچھ اس کی ڈیفیشنسیز، کچھ کمزوریاں. نیتنیاہو کے حوالے سے بھی بڑی پھیل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. آپ کے منہ میں جھی شکر، لیکن ایسی ہے نہیں بات. ایسا ہو جائے تو میں تو جناب بڑا خوشی مناؤں گا. میں تو 2 نفل شکرانے کے پڑھوں گے. اچھا میرا لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ پاکستان نیوی کا آپریشن محافظ البحر شروع ہوگا، تو اس آپریشن کا تعلق پاکستان کے اپنے ہی اس میں ہے یا یہ بھی؟ جی ہم تو اپنی جو دفاعی جو ہے صلاحیت اس کو بیسیکلی ایک تو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ بھی کر رہی ہیں اور اپنی ایکسرسائزز میں رہتے ہیں. ہم ہر وقت اپنا جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ٹائم کانفلکٹ ہمارا ہو سکتا ہے، اس لیے وی آر ریڈی ایوری ٹائم. تو اس کی کنٹینیوشن میں سالانہ آپ کی یہ چیزیں مختلف ایکسرسائزز ہوتی ہیں، تو اسی کی یہ کڑی ہے. تو ایسی چیز جی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایگریشن کرنے جا رہے ہیں، کچھ کر جا رہے ہیں، لیکن آج کل کے دنوں میں جیسے اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش ہے اور یہ ٹرانسپورٹیشن وغیرہ جو ہوتے ہیں کیسے کہتے ہیں آئل کے جو ہیں جہاز، ان کی بحری جہازوں کی، تو اس لحاظ سے امپورٹنس بڑھ گئی ہے ایریا کی. تھینک یو ویری مچ.